جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی نعیم رحمہ اللہ ایک عظیم انسان تھے، اور ہر ان کے جو کام تھے ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے مقاصد ہوا کرتے تھے، اور ایک اچھی سوچ اور اچھی نیت ہوا کرتی تھی۔ تو مفتی نعیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اور اپنے جو فضلاء ہیں ان سے ملنے کے لیے مختلف ممالک کے سفر کیے، اور بیرون ممالک میں ان کو جا کے امریکہ میں جمع کیا کرتے تھے۔ جب بھی وہاں جانا ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو جب بھی کسی ملک جاتے تھے تو وہاں کے جو فضلاء ہوا کرتے تھے ان کو جمع کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک میٹ اپ رکھا کرتے تھے، اور ان سے کارگزاری سنا کرتے تھے، اچھا، اور ان کے جو ادارے ہیں ان کے وزٹ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر آتی تھی تو اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا کرتے تھے، ان کو مشورہ دیا کرتے تھے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے کو جب مفتی نعیم رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، تو اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے مولانا نعمان نعیم مدظ اللہ العالی نے اس سلسلے کا باقاعدہ یعنی بنیاد رکھی کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ بناتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ منظم طریقے سے اس کام کو کیا جائے، اور اس میں صرف اپنے غیر ملکی جو ہمارے فضلاء ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے، بلکہ اس کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے ہم ملکی فضلاء پر بھی محنت کریں، ان سے کارگزاری سنیں، ان کے پاس جائیں، ان سے حالات پوچھیں، اور اگر ان کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مسائل ہوں ان کے، تو ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو باقاعدہ اس کی بنیاد جو ہے وہ 2021 میں ہمارے شعبے کی بنیاد رکھی گئی، اور جس کے پیچھے یہ مقاصد کار فرمات ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ 21 سے 22، 22 سے 23، 23 سے 24، تقریباً 3 سال کا یہ عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اس دوران میں جو آپ کے فضلاء کرام ہیں ان کو ادارے سے جوڑے رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح رابطے میں رکھتے ہیں؟ کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو ان کے ساتھ کوئی بات چیت کا، کوئی کمیونیکیشن کا سلسلہ رہتا ہے، یا جو ہے وہ مختلف گیدرنگز وغیرہ کرتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ جی، اس کے لیے ہم نے شروع میں تو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، چونکہ اس وقت یہ ایک نیا شعبہ تھا تو اس کی فضا بنتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگا۔ ہم نے مختلف جگہوں پر جا کر فضلاء کرام سے ملاقاتیں کی، اسی طرح فضلاء کے نمبرات لیے، واٹس اپ نمبر لیے ان کے، اور ان کے لیے ہم نے ایک فارم ڈیزائن کیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر۔ ہم ان کو فارم سینڈ کرتے تھے، اس پر وہ اپنی انٹریز وغیرہ کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آتا رہتا تھا۔ تو جن کے پاس واٹس اپ کی سہولت ہوتی تھی ہم ان کو اپنے واٹس اپ گروپس میں لے آتے تھے۔ ابھی ہمارے تقریباً کوئی 10 کے قریب واٹس اپ گروپس بن چکے ہیں۔ جی، اس میں پہلے تو ہم نے علاقہ ملک یعنی کراچی کے جو فضلاء تھے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، تو کافی سارے ہمارے تقریباً 800 کے قریب ہمارے الحمدللہ کراچی کے فضلاء واٹس اپ گروپس میں موجود ہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے اس کو مزید بڑھاتے ہوئے تمام صوبہ جات کے گروپ بنا دیے۔ اب یہ ہے کہ جن جن فضلاء سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے ہم ان کو اپنے ان واٹس اپ گروپس میں ایڈ کر لیتے ہیں، تاکہ ہماری جو مدرسے کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہمارے شعبہ جات کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور دیگر جو ہماری کارکردگی ہے، کارگزاری ہے، یا ہمارے نئے جو میٹ اپس ہوتے ہیں ان کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ہم ان گروپس میں شیئر کرتے رہتے ہیں، تاکہ ان تک بروقت وہ چیزیں پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اگر کیونکہ ہم نے 3 سال کی ایک مدت کی ہم نے بات کی، 10 واٹس ایپ گروپس تک آ جانا، ویسے تو آپ لوگوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ان کو ایک ساتھ سمونا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا فگر آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوگا۔ تو ایلومنائی ایسوسی ایشن کے جو اس وقت ممبر جنہیں ہم کہہ لیں، جو لوگ آپ سے ان کنیکشن آ چکے ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں اس وقت سوسائٹی میں؟ اگر ہم یہ جاننا چاہیں تو کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، 1992 سے ہمارے جو فضلاء ہیں ان کی جو ابتدا ہوئی تھی، یعنی دورہ حدیث کی جو ابتدا ہوئی تھی 1992 سے، اور پھر یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، اور تقریباً 4000 سے زائد جو ہے ہمارے فضلاء ہیں جو مختلف علاقوں میں ہیں۔ ان کے مختلف جو ہے وہ مدارس ہیں جو ان کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، مختلف اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں، اسی طرح مختلف یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں ہمارے فضلاء، اسی طرح جو شعبۂ زندگی ہیں دیگر ان میں ان کے کارہائے نمایاں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو فضلاء ہیں مسجد، مدارس، ان کے ساتھ منسلک ہیں، لوگوں کی اصلاح کی غرض سے جو کام ہونے چاہیے معاشرے کے اندر ایک عالم کے، ایک فاضل کے، تو وہ ان کاموں میں مصروف ہیں۔ اور یہ ہمارے جو کچھ سلائیڈز بھی ہم نے بنائی ہیں جو ہمارے اب تک کی جو کارکردگی ہے اس میں موجود ہے، جس میں ہمارے
جو دائرہ کار ہے جس میں ملکی فضلاء کو، غیر ملکی فضلاء کو، اور اسی طرح ہماری جو فاضلات ہیں ان کو بھی اپنے اس دائرے میں. اچھا گرلس کا بھی بنایا ہوا سلسلہ؟ جی بالکل بالکل. اس سلسلے کو ہم نے آگے بڑھایا ہے. باقاعدہ گرلز کے ساتھ رابطے کے لیے باقاعدہ جو ان کی معلمات ہیں ان کو متعین کیا گیا ہے جو ان سے رابطے میں رہیں گی، اور ان کو اسی طرح جس طرح ہمارا جو ملکی کا اور غیر ملکی کا جو ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے اسی سیٹ اپ میں وہ معلمات ان کو لے کر آئیں گی اور اپنے گروپس وغیرہ میں شامل کریں گی. پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 7 بر اعظم ہیں تو ان میں جو ہے وہ چونکہ ایک میں تو آبادی نہیں ہے تو 6 بر اعظم کے اندر ہمارے مختلف جو ہے وہ فضلاء کرام ہیں. جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نارتھ امریکہ میں امریکہ سے شروع کریں تو اچھا اس میں 27,633 گرین ریڈ اور بلو سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ اصل میں ایک تو اس کی ٹوٹل تعداد ہے اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے ان کی تعداد ہے، اور جو اب تک ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آ سکے کسی وجہ سے ہم ان کو تلاش نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، تو اس کی تعداد ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹل دنیا کے جو 197 ممالک ہیں ان میں سے ہمارے فضلاء کی جو تعداد ہے، ویسے تو ہمارے پاس تقریباً 70+ ممالک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ ہم سے جو فیض حاصل کر چکے ہیں اور جا چکے ہیں جامعہ سے 47 ممالک کے الحمدللہ فضلاء ہیں. اور ان 47 میں مجھے ایران، عراق، سعودی عرب، سری لنکا، انگلینڈ بھی نظر آ رہا ہے. جی امریکہ بھی نظر آ رہا ہے. بالکل بالکل، بلکہ ہمارے شروع کے جو غیر ملکی فضلاء تھے وہ تھے ہی امریکہ کے. اچھا جی وہاں سے امریکہ سے جو ہے وہ مفتی صاحب خود لے کر آئے، یہاں ان کو پڑھایا اور یہاں کا فاضل بنایا، اور پھر وہ گئے اور ابھی ماشاءاللہ بہت بڑے اسکالر ہیں وہاں پر، ان کے اپنے ادارے ہیں. اچھا یہ بھی کمال ہے کہ دنیا امریکہ پڑھنے جاتی ہے بھائی، امریکہ سے لوگ بنوری آتے ہیں. بالکل دینی تعلیم کو اور ہمارے مدارس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر فیض حاصل کرتے ہیں. اچھا یہ نارتھ امریکہ کا آ رہا ہے، اس میں کینیڈا 6، USA 27، میکسیکو، تھائی لینڈ، نیچے ٹرینیڈاڈ. جی تو یہ 3 ممالک ہیں، اس کے 33 الومنائز ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. یعنی مختلف جو ممالک ہیں اور ان میں جو کنٹریز ہیں اس میں ہمارے جو الومنائز ہیں ان کی تعداد ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جنوبی امریکہ ہے، جی اس کی تعداد. اسی طرح یورپ ہے، یورپ میں 3 ممالک کے اندر ہمارے تقریباً 14 کے قریب، 14 کے قریب جو ہے وہ الومنائز ہیں. آسٹریلیا میں 3 ممالک ہیں، اس میں 13 کے قریب ہمارے الومنائز ہیں. اور اسی طرح افریقہ ہے، اس کے 14 ممالک میں، یعنی افریقہ بر اعظم افریقہ کے 14 ممالک میں 42 فضلاء ہیں ہمارے، اور یہ تمام ممالک کے نام بھی ہیں اور ان کی تعداد بھی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اب یہ ایشیا ماشاءاللہ ہمارا یہ تو اس میں تو چونکہ چائنا، افغانستان اور بالکل نیئرسٹ بھی ہے نا، جی تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 4000 کے قریب جو ہے وہ الومنائز ہیں، اور اس میں 25 کنٹریز ہیں. زبردست. اور میجورٹی سے رابطے میں آپ، یہ بڑی بات ہے. جی بالکل. 627 ایسے جن سے کانٹیکٹ نہ ہو. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا جی تو یہ ہمارے 1992 سے ابتدا ہوئی تھی اور 2024 یہ شروع سے ہم نے اپنا ایک اسٹیٹکس بنائے ہوئے ہیں. صحیح ہے کہ اس ترتیب سے جو ہے وہ ہمارے یعنی 1992 میں اتنے فضلاء تھے، 93 میں 93، 94، 95، 98 اور میرا خیال 97 کے بعد تو گراف بڑا اوپر رہا. ہاں جی یہ گراف بڑھتا چلا گیا، آگے جا کے بہت اوپر چلا گیا. صحیح. اسی طرح جو ہے وہ یہ 2001 سے 2010 ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو چلتے جائیں گے تو 2024 تک ہمارے یہ مکمل اسٹیٹس موجود ہیں. ہر سال یہ صرف غیر ملکی طلبہ ہیں، یہ ملکی غیر ملکی ملا کر. ٹھیک ہے. اب یہ ٹوٹل جو ملکی غیر ملکی فضلاء ہیں ان کی تعداد ہے. صحیح. اور ان میں سے ملکی کتنے ہیں، غیر ملکی کتنے ہیں، یہ بتایا گیا ہے اس میں. ٹھیک. پھر یہ پاکستان ہے، الگ سے ہم نے پاکستان کو الگ کیا ہوا ہے، تو اس کے جو ہے وہ تقریباً 3066 جو فضلاء ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے. بلوچستان سے پنجاب کے سب کے جی سب کا پورا اسٹیٹس موجود ہے ہمارے پاس. 3066 ان کی تعداد ہے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اور یہ صرف کراچی ہے، اس کے 1280 کے قریب فضلاء ہیں. اور 13 جو ہے ان کے یعنی ہم نے جو ڈسٹرکٹ وائز ریجن وائز ہوا ہے جی وہ کیا. تو یہ ہماری مستقبل کی منصوبہ بندیاں ہیں کہ ہم نے آگے کس طریقے سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کام کو کیسے لے کر چلنا ہے. صحیح ہے. اسی طرح یہ ہمارے جو ہے نا اجتماعات جو میٹ اپس کی بات چل رہی تھی، جی اس میں سے بلوچستان اجتماع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور سندھ اجتماع بھی ہو چکا ہے، کراچی اجتماع بھی ہو چکا ہے. کراچی اجتماع تو میں خود تھا. جی بالکل، آپ نے اس کو کور کیا تھا. جی. خیبر پختونخوا کا اس سال ہم نے اجتماع کیا، بہت زبردست اجتماع ہوا، اس کی کارگزاری بھی آپ کو سنا دیں گے. اور پھر ہمارا آگے چل کر انشاءاللہ پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور پھر پورا پاکستان کا انشاءاللہ اجتماع کرنے کا ارادہ ہے.